باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ چٹان کے پجاری یہ ناول چل رہا تھا لیکن بعض وجوہات پر بند ہو گیا، لیکن ہم دوبارہ اب شروع کریں اور انشاءاللہ جلد یہ ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ لوگ اس کو کم سنتے ہیں ہمارے ناول کو، بلکہ ایک دو بار لوگ تو دیکھتے بھی نہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم ناول کو اپلوڈ کر دیں فار دی ریکارڈ پرپز، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ پھر چلنے لگے۔ اب وہ لوگ اس پر بحث کر رہے تھے کہ کیا یاجوج و ماجوج نیٹ و تھل کی طرح کے انسان تھے؟ اگر ایسا تو کیا حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے عہد تک اس قسم کے لوگ حیات تھے، یا حضرت ذوالقرنین ما قبل تاریخ شخصیت ہیں؟ تو یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ کیا کچھ اس قسم کے لوگ پہلے بھی تھے۔ اچانک پروفیسر خالد نے دوربین اخلاص کو تھما دی۔ اب دیکھیں، اخلاص کو جب دوربین تھمائی تو کیا ہوا؟ اب یہاں سے ہماری کہانی تھوڑی سی ٹوسٹ کرتی ہے، دیکھتے ہیں، کیونکہ پیجز تھوڑے سے اس میں ڈفرینٹ ہیں تو آپ کو کچھ تھوڑی سی دقت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں اب کیا کہانی بنتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے تھے، ارے ان کے یہ لوگ کون؟ کچھ لوگ نظر آئے ہیں، ایک اور ٹیم جو اس جانب جا رہی ہے۔ ہم تو 13 لوگ ہیں اور یہ تقریباً 21 ہیں، یعنی ہم 13 تعداد میں ہیں اور یہ 21 ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ بھی ہماری طرح سیر کرنے آئے ہوں گے، لیکن یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں۔ اخلاص صاحب نے کہا، پروفیسر اخلاص صاحب نے کہا، بھائی اب وہاں جاسوسی اور سراغ رسانی نہ شروع کر دینا، یہ تو حالات پر منحصر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ان کے پاس بڑے بڑے صنادیق ہیں، صنادیق صندوق کی جمع۔ ان کے منہ سے نکلا، ایک تم ہر جگہ پریشان ہو جاتے ہو۔ پروفیسر خالد نے کہا، یہ کہہ کر انہوں نے ایک دوسری دوربین نکالی اور اس سے دیکھنے لگے۔ یہ صنادیق کے اندر بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ارے یہ کیا پروفیسر صاحب؟ پروفیسر اخلاص نے استفسار کیا، ان کے ماتھوں کو بل دیکھ کر غالباً۔ بتاتا ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے ایک عجیب سا آلہ نکالا اور پھر اس عجیب و غریب آلے سے عجیب و غریب اصوات، یعنی صوت کی جمع اصوات آنے لگی۔ ارے یہ کیا؟ یہ سب ایک ساتھ جمع ہو جائے، انہوں نے کہا۔ اب یہ کیا مسئلہ تھا؟ اس وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ پروفیسر خالد نے ان کو مطلع کیا، اب دیکھتے ہیں کیا مطلع کیا، کہ ان کے پاس زبردست قسم کے اور خطرناک قسم کے بم موجود ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ لوگ اس منصوبے کے تحت یہاں آئے ہوں۔ کس منصوبے کے تحت؟ یعنی کہ یہ اس بیریئر کو جو حضرت ذوالقرنین نے سد ذوالقرنین جسے کہتے ہیں، اس کو یہ توڑنا چاہتے ہیں۔ ارے نہیں، ان سب کے منہ سے نکلا، دیکھیے امی جان، نصوص نے کہنا شروع کیا، اگر یہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی دیوار ہے تو وہ ٹوٹے گی نہیں، یعنی کہ حضرت ذوالقرنین کی دیوار اپنے وقت سے پہلے نہیں ٹوٹ سکتی، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اور اگر یہ ٹوٹ گئی تو پھر یہ ان کی وہ دیوار نہ ہوگی۔ یہ تو بے شک ٹھیک ہے کہ اگر یہ وہ دیوار ہوگی تو نہیں ٹوٹے گی، اور ہو سکتا ہے کہ دیوار ہوئی تو بے شک یہ نہیں ٹوٹے گی، مگر ہو سکتا ہے کہ نہ ٹوٹنے کے متعدد اسباب ہوں، اور ایک سبب اس وقت ہم لوگ بھی ہوں کہ ہم لوگ ان کو روک دیں۔ دیکھیں، ایک بات ہے کہ ایک کام نہیں ہونا، اور اس کے کئی سبب ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہو کہ وہاں پر بم پھاڑا جائے اور بم سے وہ دیوار نہ ٹوٹے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بم لے جانے کو ہی کوئی روک دے، تو یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے دونوں ہی ہوں، کہ کوئی روک بھی دے، اور اگر بالفرض نہ روک پاتا تب بھی کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک سبب اس وقت اور اس جگہ ہم لوگ بھی ہو۔ قاطعہ صاحبہ نے جذباتی طور پر کہنا شروع کیا، بالکل یہی بات ہے، اور واقعتاً حقیقتاً وہ بیریئر ہے تو ہم جب تک زندہ ہیں اس کو نہیں توڑنے دیں گے اور اس کو نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ پروفیسر اخلاص صاحب نے پرسکون اور غیر جذباتی انداز میں کہا، جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی کمپیوٹر کا بولنے والا غیر جذباتی پروگرام ہو۔ اس وقت دو قسم کے پلان بنائے جا سکتے ہیں، یا تو ہم ان سے ٹکرا جائیں، اب اس کا جو بھی نتیجہ ہو، یا پھر ہم ان کے کچھ افراد کو قتل کر دیں۔ اس طرح ان کی تعداد تو کم ہو جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ سریحا نے اعتراض کیا،
لیکن ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، قاطعہ صاحبہ نے انگریزی میں کہا۔ قاطعہ صاحبہ جب جرمن کے بجائے انگریزی میں بولتی تھیں تو یہ اس کی دلیل ہوتی تھی کہ وہ شدید غصے میں ہیں یا شدید پریشان ہیں، تو وہ دوربین کے وہ جرمن کے بجائے انگریزی یا لاطینی میں بولنے لگتی تھیں۔ نصوص تڑپ اٹھا، اس کو اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے تمام جذبات کو مکمل قابو میں رکھا۔ صحیحہ اور نصوص اس کے ماہر تھے، اور صحیحہ کے بارے میں آپ کو آئندہ بھی بتاؤں گا کہ صحیحہ جو ہے وہ بالکل ٹھنڈے مزاج کی ہے اور کبھی غصہ نہیں کرتی، اور یہی نصوص کا حال ہے۔ حالات کیسے ہیں، کبھی کبھار البتہ جب صحیحہ غصہ آ جاتا ہے تو بہت ہی حالات بگڑ جاتے ہیں، پھر وہ آسانی سے غصہ اس کو اترتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو حلیم ہو اس کے غصے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اول تو اس کو غصہ نہیں آتا، اور اگر بالفرض محال یا تعلیق بالمحال کی صورت میں کبھی غصہ آ جائے تو پھر اس کا کیا کہتے ہیں، اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ نصوص تڑپ اٹھا، اس کو اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے تمام جذبات کو مکمل طور پر قابو میں رکھا۔ صحیحہ اور نصوص اس کے ماہر تھے۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، صریحہ نے کہا۔ کیا ہے؟ صبیحہ نے کے منہ سے نکلا، میرے پاس ایک تجویز ہے۔ متحققہ نے بھی کہا، وہ کیا؟ ہم ان کے اور اوپر چلیں گے، یعنی کہ پہاڑ ہے نا، تو وہ نیچے جا رہے ہیں، یہ پہاڑ کے اوپر، اور یہاں اور پہاڑ کے یعنی جبل کے حصے پر ہم ہیں، ہم اس سے ان کے حصے پر نظر رکھیں گے، چونکہ یہ لوگ ہم سے لا علم ہوں گے، ہم ان پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ مدققہ نے انگریزی میں کہا۔ اب اس نے صبیحہ سے یہ طریقہ سیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ السنہ مختلفہ یعنی مختلف لینگویجز میں کلام کرتے ہیں۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اور کوئی صورت نہیں۔ پروفیسر خالد نے کہا، لیکن ہماری جانب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ کچھ ہم کو اپنے طور پر بھی کام کرنے کی اجازت دیں۔ یہ ٹھیک ہے، اوپر سے ان کا تعاقب ایک مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے مختلف ٹولیوں میں تعاقب کرنا مناسب سمجھا۔ پیج نمبر 14۔ اب انشاءاللہ یہ اگلا حصہ جلد اپلوڈ کریں گے۔ والسلام تمام۔